اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ کتاب پڑھیں۔ الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں المراجعات کا ترجمہ مذہب اہل بیت علیہم السلام دین حق پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور گفتگو ہماری پیج نمبر 419 تک پہنچ گئی تھی، اور 35واں خط جو علامہ سلیم البشری کی جانب سے سوال کی صورت میں آیا تھا وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اس سے پہلے پروگرام میں، لیکن چونکہ ایک ہی دو پیج کی بات تھی لہذا ہم گفتگو کو یہیں سے شروع کر دیتے ہیں جہاں سے ان کا خط نمبر 35واں شروع ہوتا ہے، تاکہ سلسلہ کلام بنا رہے اور گفتگو میں لطف پیدا ہوتا رہے۔ آئیے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ خط نمبر 35۔ اہل سنت والجماعت حضرت علی علیہ السلام کے وصی رسول ہونے کو نہیں مانتے، اور وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جسے بخاری نے صحیح بخاری میں اسود سے روایت کیا ہے۔ اسود کہتے ہیں کہ جناب عائشہ کی خدمت میں ذکر آیا کہ رسول اللہ نے اپنا وصی حضرت علی علیہ السلام کو بنایا۔ جناب عائشہ بولی، یہ کون کہتا ہے؟ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں اپنے سینے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لٹائے ہوئے تھی۔ حضرت نے تشت طلب کیا، اس پر جھکے اور انتقال کر گئے، اور مجھے پتہ بھی نہ چلا، لہذا حضرت علی کو وصی بنانے اور علی سے وصیت کرنے کا موقع ہی کہاں ملا۔ نیز امام بخاری نے صحیح بخاری میں متعدد طریقوں سے اس روایت کو لکھا ہے۔ جناب عائشہ فرمایا کرتی ہیں کہ حضرت نے میری آغوش میں، اور یہاں پر حاشیے میں لکھتے ہیں کہ آپ بے خبر نہ ہوں گے کہ شیخین نے اس حدیث میں رسول اللہ کے علی سے وصیت نافرمانی کی جو روایت کی ہے وہ بے قصد و ارادہ ایسا کر گئے۔ اگر متوجہ ہوتے تو شاید اس حدیث کو لکھتے ہی نہیں، اس لیے کہ جن لوگوں نے جناب عائشہ سے ذکر چھیڑا تھا، رسول اللہ نے علی کو وصی بنایا، اور وہ امت سے خارج نہیں تھے بلکہ وہ صحابہ میں سے تھے جنہیں ام المومنین کے سامنے ایسی بات کے انکشاف کی جرت پیدا ہوئی جو ام المومنین کی ناگواری کا باعث تھی۔ تو جناب عائشہ فرمایا کرتی ہیں کہ حضرت نے میری آغوش میں دم توڑا، اور یہ بھی فرمایا کرتی ہیں کہ میری گردن اور سینے پر لیٹے ہوئے رسول اللہ کا انتقال ہوا۔ کبھی فرمایا کہ رسول اللہ کا سر میرے زانوں پر تھا، ملک الموت قبض روح کو آئے، لہذا ایسی حالت میں اگر رسول اللہ وصیت فرماتے تو وہ جناب عائشہ کو ضرور معلوم ہوتی۔ صحیح مسلم میں جناب عائشہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت نے نہ درہم چھوڑا ہے، نہ اونٹ، نہ بکری، نہ کسی چیز سے متعلق آپ نے وصیت فرمائی۔ اور صحیحین میں طلحہ بن مصرف سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن اوفا سے پوچھا، کیا پیغمبر نے اپنا وصی مقرر فرمایا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیوں کر؟ خود دوسروں کے لیے تو رسول اللہ نے وصیت کرنا واجب قرار دیا ہے، اور خود وصیت نہ کی۔ تو انہوں نے کہا پیغمبر نے کتاب خدا کے متعلق وصیت کی ہے۔ چونکہ آپ نے جو حدیث ذکر کی ہے ان سے یہ حدیث زیادہ صحیح ہے، کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے، لہذا انہی حدیثوں کو مقدم سمجھا جائے گا اور انہی پر اعتماد کیا جائے گا، یعنی یہی حدیثیں جو صحیح اور بخاری نے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری نے ان کو تحریر کیا ہے کہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری آغوش میں دم توڑا اور تشت منگایا، طلب کیا اور جھکے اور انتقال فرما گئے، لہذا انہیں کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ جواب مکتوب یعنی 35ویں خط کا جواب۔ 35ویں خط کا جواب: پیغمبر کا حضرت علی سے وصیت فرمانا ایسی بات ہے جس سے انکار ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شبہ ہی نہیں ہے کہ حضرت نے حضرت علی سے وصیت فرمائی تھی، قول و قرار فرمایا تھا، بعد میں اس کے آپ انہیں اپنے علم و حکمت کا وارث بنا چکے تھے۔ حضرت علی ہی آپ کو غسل دے، تجہیز و تکفین کریں، حضرت کے دین یعنی قرضے ادا کرے، رسول اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے، رسول اللہ کی
ذمہ داریاں اپنے سر لیں اور رسول اللہ کے انتقال کے بعد جب لوگوں میں اختلاف پیدا ہو تو احکام الہی اور امور شریعت واضح کریں۔ اور آپ امت سے فرما چکے تھے یہ علی ہی میرے ولی ہیں میرے بعد، اور یہ میرے بھائی ہیں، میرے نواسوں کے باپ ہیں، میرے وزیر ہیں، میرے ہمراز ہیں، میرے ولی ہیں، وصی ہیں، میرے شہر علم کا دروازہ ہیں، میری حکمت کے گھر کا دروازہ ہیں، اس امت کے لیے باب حطہ ہے، امت کے لیے امان ہے اور سفینہ نجات ہیں۔ ان کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح میری اطاعت فرض ہے، ان کی نافرمانی اسی طرح باعث ہلاکت ہے جس طرح میری نافرمانی، علی کی پیروی میری پیروی اور ان سے جدائی مجھ سے جدائی، جیسا کہ صفحہ نمبر 288 کی 17ویں حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ علی سے جو صلح رکھے اس سے رسول کی بھی صلح ہے، اور جس نے علی سے جنگ کی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برسر جنگ ہے۔ جس نے علی سے موالات کی رسول اللہ بھی اس کے ولی ہیں، اور جس نے علی کو دشمن رکھا رسول اللہ بھی اس کے دشمن ہیں۔ جس نے علی کو دوست رکھا اس نے خدا اور خدا کے رسول کو دوست رکھا، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے خدا اور اس کے رسول سے بغض رکھا۔ جس نے علی سے موالات رکھی اس نے خدا اور رسول سے موالات رکھی، جس نے علی سے عداوت رکھی اس نے خدا اور رسول سے عداوت رکھی، جس نے علی کو اذیت دی اس نے خدا اور رسول کو اذیت دی، جس نے علی کو شب و ستم کیا اس نے خدا اور رسول کو شب و ستم کیا۔ علی نیکوکاروں کے امام، بدکاروں کے قتل کرنے والے، جس نے علی کی مدد کی وہ منصور ہوا، جس نے علی کی مدد سے گریز کیا وہ ذلیل و خوار ہوا۔ علی مسلمانوں کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، روشن پیشانی والوں کو جنت تک لے جانے والے ہیں۔ علی ہدایت کا علم ہے، اولیاء خدا کے امام ہے، نور ہے، فرما برداران الہی کے لیے وہ کلمہ ہے جسے خدا نے متقین پر لازم کیا۔ یہ علی ہی صدیق اکبر ہے، اس امت کے فاروق ہے، مومنین کے سردار ہے، یہ بمنزلہ فرقان عظیم ہے، ذکر حکیم کے ہیں۔ علی رسول اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ علی کو رسول اللہ سے وہی منزلت حاصل ہے جو منزلت رسول خدا سے ہے۔ علی رسول اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بدن کے لیے سر۔ علی مثل نفس رسول کے ہیں۔ خداوند عالم نے تمام روئے زمین کے باشندوں پر نظر ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ کو منتخب کیا۔ رسول اللہ کا ایک یہی ارشاد لے لیجئے جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر یوم عرفات فرمایا تھا، میرے فرائض کی ادائیگی علی ہی کر سکتے ہیں۔ میرے فرائض کی ادائیگی علی ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بکثرت ایسی خصوصیات سے پیغمبر نے امیر المومنین کو سرفراز کیا جو صرف وصی کے ہی لیے زیب دیتی ہے، قائم مقام پیغمبر ہی کے لیے مناسب ہے۔ لہذا ان خصوصیات اور محض فضائل و کمالات کے بعد امیر المومنین کے وصی پیغمبر ہونے سے انکار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کتنی حدیثوں کو جھٹلایا جائے گا اور کہاں تک جھٹلایا جا سکتا ہے؟ حضرات اہل سنت جو امیر المومنین کے وصی پیغمبر ہونے سے انکار کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اگر امیر المومنین کو وصی رسول تسلیم کر لیا جائے تو پھر خلفائے ثلاثہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے۔ اور بخاری وغیرہ نے طلحہ بن مصرف والی حدیث جو ذکر کی ہے جس میں ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے پوچھا کیا رسول اللہ نے وصیت فرمائی؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا رسول اللہ لوگوں پر تو وصیت کرنا واجب کریں اور خود وصیت نہ کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ حضرت نے کتاب خدا کے متعلق وصیت فرمائی ہے۔ یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں اور نہ ہمارے جواب میں پیش کی جا سکتی ہے کیونکہ ہم لوگوں کے یہاں یہ ثابت نہیں۔ مزید برآں یہ تو سیاست کی کارسازیاں تھی، حکومت کے جبر و تشدد کا نتیجہ ہے۔ ان سب باتوں سے قطع نظر سچی بات تو یہ ہے کہ امیر المومنین کے وصی پیغمبر ہونے کے متعلق ائمہ طاہرین سے صحیح و متواتر حدیثیں موجود ہیں،
لہذا ان حدیثوں کے معارض حدیث رد کر دی جائیں گی، اور اس کے علاوہ امیر المومنین کا وصی پیغمبر ہونا تو ایسا اظہر من الشمس ہے جس پر دلیل و برہان پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود عقل بتاتی ہے، وجدان دلالت کرتا ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو اپنا وصی مقرر فرمایا تھا۔ اور بخاری نے ابن ابی اوفا سے جو یہ روایت کی ہے حضرت نے کتاب خدا سے متعلق وصیت فرمائی تو یہ درست ہے، مگر رسول اللہ کا پورا ارشاد نہیں ذکر کیا، کیونکہ رسول اللہ نے جہاں کتاب خدا سے متعلق وصیت فرمائی وہیں اہل بیت سے تمسک کرنے کا بھی حکم دیا، ایک ساتھ دونوں سے تمسک کی تاکید کی، اور امت سے فرما دیا تھا کہ خداوند عالم کی دونوں رسیوں کو مضبوطی سے تھامے رہنا، اور ڈرا دیا تھا کہ اگر دونوں سے تمسک نہ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور یہ بھی امت کو جتا دیا تھا کہ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں گے۔ اس باب میں بکثرت متواتر حدیث ائمہ طاہرین سے مروی ہیں۔ اہل بیت طاہرین کے علاوہ دوسروں کی روایت کی ہوئی متعدد حدیثیں ہم گزشتہ اوراق میں یعنی گزشتہ صفحوں میں پہلے صفحوں میں ذکر کر چکے ہیں، اس لیے یہاں مزید کے تذکرہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ ہماری گفتگو پیج نمبر 416 سے شروع ہو کر 432 تک پہنچ گئی ہے، اور اختصار ہی ہمارا مطمع نظر ہے۔ اس بنیاد پر ہم گفتگو کو تمام کرتے ہیں، مگر واقعاً نورانی کلام دوسروں تک پہنچاتے رہیے تاکہ نور اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔